اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے اور میدان محشر کا مالک و مختار۔ یقیناً اس خدائے رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بے پناہ شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فقر موجودات تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقید حیات رکھا، صحیح سالم رکھا، تندرست رکھا، زندہ رکھا، تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ معزز سامعین محترم، اس دنیا میں پیدا کیے جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت ذکر و اذکار ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزاری، فرما برداری، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جب اس راستے پر چلو جو راستہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، مقبول ہے، محبوب ہے، اس راستے پر چلو تو وہ راستہ تمہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا زندگی کے ہر کٹھین مرحلے پر۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤ تو یاد رکھ لینا، ساری دنیا کی ہر وہ چیز تمہارے پاس ہوگی، اس کے بعد بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ جن چیزوں کو تم نے جمع کیا ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا شامل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی دولت، ایسی زندگی، ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی طاقت، ایسی دولت، ایسی اولاد، سب کے سب کب تک کام دیں گے؟ اس وقت تک جب تک کہ ہمارے جسموں میں سانس باقی ہے۔ ملک الموت کا فرشتہ آ جائے، روح قبض ہو جائے تو یہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں۔ اب تک بھی ہم سنتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ مولانا لوگ صرف اپنی واہ واہ کے لیے کہتے ہیں۔ نہیں، اب جو کورونا وائرس کا جو بہانہ بنا ہوا ہے تقریباً 6 مہینوں سے ساری دنیا جس کے لپیٹے میں آئی ہوئی ہے، بتاؤ کیا آج
اس مرض میں مبتلا ہو کر یا کسی اور مرض کی وجہ سے کوئی بھی XYZ جب مر رہا ہے اس کے جنازے میں کون جا رہا ہے؟ اعمال تو آپ بازو رکھ دیجئے، جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، جس کے لیے ہم رات دن ایک کر لیتے ہیں، محنت و مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک جسم میں سانس باقی ہے، روح باقی ہے، تب تک ہی نا۔ کوئی چیز تو آپ کی قبر میں ساتھ نہیں آتی۔ ساتھ آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کے اعمال ہیں، چاہے اعمال اچھے ہوں یا برے، اچھے ہوں یا برے۔ دنیا میں لاکھ کتنا بھی اچھا کر لیں آپ، اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ دیکھ کر مجھے سخی کہے، لوگ میری واہ واہ کرے، لوگ میری دولت کی واہ واہ کرے، میری شہرت، میری عزت کرے، یہ اگر نیت ہے تو بس جس کو آپ نے دیا اسی وقت آپ کی عزت، جب تک وہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، پہنتا رہے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک آپ کی عزت کرے گا، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے مسجد کی تعمیر میں ہو، چاہے مدرسے کی تعمیر میں ہو، چاہے کسی غریب کو آپ دے رہے ہوں، 1 روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں، دل میں نیت ہے کہ خدا اس کا رسول راضی ہو جائے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر بندہ میری نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، یعنی اپنی کچھ کمائی ہے اس میں سے 1 روپیہ نکال کر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس طریقے سے کہ یہ اتنی میری زندگی کا پیسہ ہے، یہ میری ضروریات ہیں، یہ 1 روپیہ میرے پاس اضافہ ہے، یہ کسی غریب کا حق ہے، یہ کسی محتاج کا حق ہے، یہ کسی مسکین کا حق ہے، یہ سوچ کر جب وہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے، تو اللہ رب العزت بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا تم رب کی بارگاہ میں شکر بجا لاؤ گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرمائے گا۔ دنیا میں نعمت بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں تمہارے اعمال، فرشتے بھی گواہ ہیں تمہارے اعمال کو دیکھ کر، اور وہ اعمال تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، اس کو مضبوط بنائیے۔ اب جیسے بیماریوں سے بچنے کے لیے، کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کن کن غذاؤں کا استعمال آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میری باتیں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، چبھتی ہیں، لیکن حق کہنا میرا مقصد ہوتا ہے۔ کیسی کیسی غذاؤں کا استعمال کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم تو مرتے ہیں جب ہمارے دوست احباب نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ کر شہر خموشہ لے جاتے ہیں، قبرستان لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، جسم تو زمین دوز ہو جاتا ہے، زمین کے اندر ہوتا ہے، پھر خدا کی بارگاہ میں کیا جائے؟ کون جائے گا؟ تو روح جائے گی، روح جائے گی۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنی روح کو طاقتور کیسے بنائیں، ہم اپنی روح کو طاقتور، مضبوط، تر و تازہ کیسے رکھیں؟ تو روح کو طاقتور بنانا ہے، روح کو تر و تازہ رکھنا ہے، مضبوط کرنا ہے، تو اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور نبی کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکانا ہے، تب کہیں جا کر تمہاری روح طاقتور ہوگی۔ جو اللہ اس کے رسول کا ہو جاتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یہی تو اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں منظر دیکھا جاتا ہے، وہ زندہ بھی تھے تب بھی ان کے قدموں پر دنیا جھک رہی تھی، آج وہ مزار کے اندر ہیں تب بھی میں بولنے والا ان کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ٹھوکر مار دیا، اپنے پیروں سے ٹھوکر مار دیا،
اپنے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی بسر کی. تو مطلب میرا کہنے کا یہ اعمال کا بدلہ ہے. تو جیسے اعمال کریں گے ویسا صلہ ہمیں ملے گا زندگی میں بھی, قبر میں بھی, میدان محشر میں بھی. جہاں ہم جو کریں گے وہی ملے گا. نہیں تو آئیے, ذی الحجۃ الحرام کا مہینہ ہے, اسلامی سال کا آخری مہینہ, جس کی آج 2 تاریخ ہے. انشاءاللہ العظیم المستعان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو پھر عید الاضحیٰ ہمیں میسر ہوگی. عید الاضحیٰ کے موقع پر 3 دن 10, 11, 12 ذی الحجہ کی 10 تاریخ, 11 تاریخ, 12 تاریخ یعنی ہفتہ, اتوار, پیر, ان 3 دنوں میں اللہ رب العزت کے نزدیک آپ کی قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. جیسے 2 جمعہ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا, جامعہ نظامیہ کا فتویٰ آیا, سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا گیا, لوگوں میں تجسس رہا کہ قربانی نہ دیں یا قربانی کے بدلے پیسے خیرات کر دیں. نہیں, اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. پھر ایک مرتبہ یاد دلا رہا ہوں کہ ان 3 دنوں میں آپ کی قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہے, اگرچہ کہ آپ رات بھر بھی عبادت کر لو, رات بھر بھی عبادت کر لیں. عبادت اپنی جگہ ہے, عبادت کا ثواب اپنی جگہ ہے, اور ان 3 ایام میں قربانی کا ثواب اپنی جگہ. قربانی کا عمل رب کو جتنا محبوب ہے شاید ہی کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے ان 3 دنوں میں, جس میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے. یعنی 4 ائمہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, 4 ائمہ کا اتفاق ہے, اختلاف کسی کا نہیں ہے. ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. اب بڑے جانور میں حصہ لیتے ہیں, 2500, 3000, 4000, 5000 تک حصہ ہے. مختلف جگہوں پر مختلف طریقے سے حصہ بنایا جاتا ہے, وہ جانور مختلف ہوا کرتے ہیں. تو بہرحال 5000 روپے آپ بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں, یا آپ بکرا کاٹ رہے ہیں 10,000 کا, تو آپ یہ سوچیں اگر کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ غریب ہو گئے, محتاج ہیں, پریشان حال ہیں, انہیں ہم یہ رقم دے دیں گے, تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. بڑے جانور میں حصہ مل رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 5000 روپئے, اور بکرا خریدے تو 10,000 روپئے, جو قربانی کے قابل ہوتا ہے. بجائے اس کے قربانی کے ایام سے پہلے یا قربانی کے دنوں میں 50,000 روپئے بھی آپ خیرات کر دیں, قربانی کی نیت سے 50 لاکھ بھی قربان کر دیں, تو صرف آپ کو سخاوت کا اجر و ثواب دیا جائے گا. قربانی آپ کی واجب الادا باقی رہے گی, آپ کے ذمے سے قربانی کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. قربانی واجب ہے, قربانی واجب ترک کرنے کا اس کو گناہ آپ کو ضرور بھگتنا پڑے گا. تو جامعہ نظامیہ سے اور دیگر جامعات سے, مدارس سے, دارالعلوم سے, کہیں سے بھی, چونکہ ہم کسی سے اتفاق اس وقت تک نہیں کرتے جو اسلام کے مطابق, چاہے عقیدے میں اس کا کچھ بھی ہو, مگر وہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے, شریعت محمدی کے مطابق چل رہا ہے, تو ہم سب کو شامل کرتے ہیں. تو یہاں سبھوں کا یہی کہنا ہے, کیا قربانی کے ایام میں صرف جانور ہی قربان کرنا ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, اس کا بدل نہیں بن سکتا, اس کا بدل نہیں بن سکتا. ہاں اگر آپ کو جانور نہ ملے, جانور مل جائے, قریشی حضرات نہ ملیں, آپ کے جانور کو چھلنے والا, کاٹنے والا نہ ملے, تو اس صورت میں
اس صورت میں دیکھا جائے گا، وہ بھی 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے کے بعد، ورنہ اس وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو اس طریقے سے بہانہ بنا کر آسانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ قربانی ہر ایک پر واجب ہے۔ اب جیسا کہ قربانی کے لیے علماء کا، فقہاء کا کہنا ہے کہ جس طرح زکوٰۃ کے لیے 6 تولے چاند سونا ہے، تو ایسے حضرات پر قربانی واجب ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں انسان کی زندگی کتنے کپڑوں پر ہو سکتی ہے موسم کے اعتبار سے، موسم گرما، موسم بارش، موسم سردی، تینوں موسم میں 2 جوڑے، 3 جوڑے لے لیجئے، 4 جوڑے لے لیجئے، 4 8 12 جوڑے کپڑوں کے علاوہ باقی جتنا ہے اس میں سے آپ کو قربانی دینا ہے۔ کیوں؟ قربانی کا حصہ بڑے جانور میں حصہ ملے گنجائش ہے 2800 روپے سے شروع ہو رہے ہیں کم سے کم۔ تو کیا سال بھر میں ہم 2800 روپے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے؟ بتائیے۔ ہمارے جوتے، ہماری چپلیں، ہماری گھڑیاں، ہمارے موبائل فون، ہمارے کپڑوں کا حساب کر لیں کتنے بھاری ہوتے ہیں، اور یہاں ہم آتے قربانی کے لیے کتراتے ہیں۔ تو اس طرح کا عمل مت کیجیے تاکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیں آپ۔ پھر اسی طریقے سے ایک فرد کی جانب سے ایک بکرا کاٹا جاتا ہے۔ گھر میں 4 لوگ کماتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سارا پیسہ والد کے پاس ہوتا ہے یا بڑے بھائی کے پاس جمع ہوتا ہے، خرچ کی ضرورت ہے، خرچے کے لیے پیسے انہی سے لیے جاتے ہیں، تو چاروں کی جانب سے قربانی یہاں پر واجب ہوتی ہے۔ ایک بکرا کاٹ کر آپ والد کے نام سے بکرا کاٹ کے تینوں الگ نہیں ہو سکتے، تینوں کے ذمے سے قربانی نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہر گھر سے قربانی نہیں بتائی، ہر فرد کی جانب سے قربانی واجب ہے۔ سوچئے، قربانی کے عمل سے دور مت ہوئیے۔ پھر وہی کہنا پڑتا ہے مجھے کہ صفلی عاملوں کا دروازہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں روپیہ مانگا جاتا ہے، لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ بکرا کہا جاتا ہے، کالا تو کالا، لال تو لال، جو بکرا کہے ویسا لے جاتے ہیں۔ کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا ملتا ہے؟ کیا اتارا ہوتا ہے؟ کیا صدقہ ہوتا ہے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر تم میرے نبی کی سنت پر عمل کرو، اپنے گھر میں قربانی کرو، جیسے ہی قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے اس جانور کے حلق سے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی صاحب قربانی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وہ پہاڑوں کے برابر ہو، درخت کے پتوں کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، کتنے بھی گناہ ہو، سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، پہلا قطرہ خون کا جیسے زمین پر گرتا ہے۔ بتائیے اب یہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے؟ یہ تو آپ پر واجب ہے۔ پھر دوسرا بتایا جاتا ہے کہ جیسے دوسرا ہی خون کا قطرہ گرتا ہے، وہ گھر جہاں قربانی کا جانور ذبح ہوتا ہے وہ گھر تمام آفات و بلیات سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر انہوں نے کرا دیا، وہ اثر ہے، وہ شیاطین آ رہے ہیں، وہ جنات آ رہے ہیں۔ ارے جو کام تمہیں کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا، اسلام نے تعلیم دی، اس کو تم نے چھوڑ دیا تو پھر شیطان نہیں آئے گا تو پھر کون آئے گا؟ اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں لانے کا طریقہ ہے نا، اس کو اختیار کیجئے۔ اور بعض حضرات ایسے بھی اپنے قربانی کے جانور کو کہیں اور مقامات پر کٹواتے ہیں، جبکہ کھلے الفاظ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دوسرا خون کا قطرہ زمین پر جیسے ہی گرتا ہے وہ صاحب قربانی کا گھر آفات و بلیات سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ تب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پتھر خراب ہوگا، سنگ مرمر کا پتھر ہے، فلاں قسم کے پتھر لگا لیتے ہیں۔ اب وہ پتھر خراب ہونے کی پریشانی میں جانور کہیں اور جگہ ذبح کرواتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟
فائدہ کیا ہوا پھر؟ اسی طریقے سے قربانی کو کوئی روک نہیں سکتا، اسلام کا ہے معاملہ، کوئی اس کو بدل بھی نہیں سکتا، لیکن بس بعض مقامات پر یہ عمل ہو رہا ہے، اس کے لیے سختی سے پابندی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بارہا آپ حضرات سے کہا گیا، اسلام صاف ستھرائی کو پسند کرتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خون روڑوں پر بہاتے ہیں، جبکہ خون بہانا حرام ہے، خون بہانا، بہتا خون حرام ہے، روڑوں پر خون بہاتے ہیں۔ غلاظت جو نکلتی ہے اس کو آپ تھیلے میں یا کسی پلاسٹک کے موٹے کور میں ڈال کر آپ کچے کنڈی میں لے جا کر ڈال سکتے ہیں نا، چوراستوں پر، راستوں میں، جہاں کہیں کھلی زمین مل گئی وہاں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اغیار کی جانب سے ہم پر ظلم ہوتا ہے۔ آپ اپنی اسلامی تعلیمات پر چلیے، خون باہر مت بہائیے، خون بہانا تو حرام ہے۔ اگر اتنا کہتے ہو تو وقت ہو رہا ہے، صرف ایک بات یہ بتا دوں، خون بہاتے ہیں اس طرح، اگر تمہاری اولاد کٹ جائے، اگر اولاد کٹ جائے تو کیا اس کے خون کو بہتا دے کر تمہیں برداشت ہوگا؟ ہم میں سے کہ اگر میں ہوں، میرے باپ کا خون ہو زمین پر، میرے باپ کا مٹر ہو زمین پر خون ہو، تو میں کیا کھندلنا گوارا کروں گا اس کو؟ بتائیے، سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ میرے باپ کا مٹر ہوا، کسی نے قتل کر دیا، زمین پر خون بہہ کر جا رہا ہے، اب میں غم زدہ ہوں، اس حالت میں بھی اس خون کو کھندلتا نہیں، کیونکہ میرے باپ کا خون ہے۔ ارے یہ سنت ابراہیم پر عمل ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹوانے کا حکم ہوا تھا، کٹنے کا حکم ہوا تھا، رب نے رکوایا تھا، اور اسلام نے منع کیا ہے آپ کو اپنے جانور کے قربان ہونے والا خون زمین پر بہانے سے۔ اس کو تم روڑوں پر، سڑکوں پر بہاتے ہو۔ ارے بڑے بزرگ حضرات بیٹھے، پوچھئے ان سے، خود ہمارا بچپنا تھا، ہم نے دیکھا زمین کے پتھر اکھاڑے جاتے تھے، گڑا کیا جاتا تھا، جانور کو ذبح کر کے خون کو اس گڑھے میں ڈالا جاتا تھا، پھر اس پر مٹی ڈال کر بعد میں پتھر صحیح کر لیتے تھے، اس لیے وہ کسی پریشانی کے شکار نہیں ہوئے۔ ظالموں کا ظلم تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن اس طریقے سے کبھی پریشان نہیں ہوئے۔ آج ہم ان اعمال سے دور ہیں، اس لیے ہم مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خدا را خون مت بہائیے، اور جو غلاظت، جو کچرا کوڑا ہوتا ہے، اس کو ایک تھیلے میں باندھ کر کچرے کی کنڈیوں میں لے جا کر ڈالیے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، چونکہ اس کی وجہ سے اسلام پر حرف آ رہا ہے، اسلام کی جانب بدنامی کا لفظ آ رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے میں مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ایسی غلطیاں مت کیجئے، اور جانور کو کم سے کم 3 دن پہلے لائیے، 3 دن پہلے لا کر اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلائیے، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیے، تاکہ جس وقت جانور ذبح ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ سنیں گے، بس اتنا یاد رکھ لیں، کم سے کم 3 دن پہلے جانور کو لائیں، اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلائیں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، اور جتنا ہو سکے اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ جس وقت جانور ذبح ہو تو تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ایسی محبت جانور سے کریں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاء الرسول کل بروز قیامت یہ جانور ہمارے سامنے کیسے آئے گا، اور ہمارے لیے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ہمارے لیے کیا مقام عطا کیا جائے گا، ہم میدان محشر میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا